شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا. سورۃ النساء کی 7 پر 9ویں آیت ہے جو مشہور و معروف آیت ہے، جس کو عام طور پر انعمت علیہم والی آیت جس وقت تلاوت کی جاتی ہے اس وقت میں اس آیت کو بھی اس کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا جاتا ہے. انعمت علیہم جب کہا جائے گا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کو ساتھ میں جوڑ کر یہ بتایا جاتا ہے اللہ کے طرف سے خصوصی انعام پائے ہوئے لوگ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. یہاں ایک بات قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطیع اور فرما برداروں کو اللہ تعالیٰ انعم اللہ علیہم کے ساتھ جوڑے گا، انعم اللہ علیہم کے ساتھ شامل کرے گا. گویا وہ لوگ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا خصوصی انعام ہوگا. اب وہ کون لوگ ہوں گے؟ اس کی وضاحت 4 صنف سے، 4 جماعتوں سے، 4 ایسی صفات والوں سے کی گئی ہے جس کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے یہ 4 میں شامل ہونا انتہائی سعادت کی بات ہے. گویا وہ اللہ کے ان رفقا میں شامل ہو جاتے ہیں جن رفقا میں شامل ہونے کے لیے بہت بڑی سعادت پانی پڑتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے وصال کے موقع پر یہ بات اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے تھے، اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی. وہاں لفظ رفیق اللہ کے رسول علیہ السلام نے استعمال کیا، اور یہاں بھی حسن اولئک رفیقا، بہت خیر کے کام کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو بہترین رفقا ہیں، بہترین ساتھی ہیں، بہترین ہم نوا ہیں، بہترین ہمدرد ہیں، بہترین ہم نشیں ہیں. تو یہ رفیق ہونا، گویا اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی اللہ سے کہا تھا کہ اعلیٰ درجے کے رفیق، اعلیٰ درجے کے دوست، اے بے پناہ محبت کرنے والے پروردگار، میں تجھ سے ملنے آ رہا ہوں. گویا تیری رفاقت تیری رفاقت، تیری دوستی، اسے نبھانے کے لیے
میرا دل بے چین ہے، بے قرار ہے۔ یا اللہ جس طریقے سے ایک دوست کا دوست کے ساتھ، ایک حبیب کا محبوب کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اس طرح کا معاملہ میرے ساتھ فرما۔ یہ کہتے ہوئے آپ علیہ السلام کی روح پرواز ہو چکی تھی۔ اسی طرح یہاں پر کہتے ہیں اگر تم کسی کی رفاقت جنت میں حاصل کرنا چاہتے ہو، حشر میں حاصل کرنا چاہتے ہو، محشر میں جن لوگوں کے ساتھ تم رہنا چاہتے ہو، تو ایسے موقع پر آپ یہ دعا کیجئے، یا اللہ میرا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ فرما۔ آپ کو اگر اللہ رب العزت یہ نصیب فرما دے کہ آپ نبیوں کے ساتھ حشر آپ کا ہو جائے، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے سچے تاجر کے بارے میں فرمایا، التاجر الصدوق الامین یحشر مع الانبیاء، سچا پکا تاجر، امین اور امانت دار تاجر، وہ نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو اتنا بڑا مقام جس بندے کو مل جائے کہ صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہو جائے، شہداء کے ساتھ ہو جائے، صالحین کے ساتھ ہو جائے، وہ انتہائی نیک اور پاک اور انتہائی سعادت مند انسان سمجھا جائے گا۔ اب یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نبوت کو سعادت سمجھتے ہیں، صدیقیت کو سعادت سمجھتے ہیں، شہادت کو سعادت سمجھتے ہیں، صالحیت کو سعادت سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی اس کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسا نہیں سمجھتا کہ بھئی نبوت کسی کو نصیب ہو جائے کہ بھئی یہ تو زندگی کھپانے کا کام ہے، زندگی مٹانے کا کام ہے، اس لیے ارے بھئی یہ نبوت سے ہم بیزار ہیں، نبوت سے راضی نہیں ہیں۔ اس طرح کے الفاظ نعوذ باللہ کوئی بھی اپنے ایمان والا زبان سے نہیں نکال سکتا۔ جس طرح نبوت سعادت ہے، صدیقیت سعادت ہے، صالحیت سعادت ہے، شہادت بھی سعادت ہے۔ لیکن ایک بڑا مجمع آپ کو ایسا ملے گا سننے کو، دیکھنے کو، بولتے ہوئے آپ یہ لوگوں کے درمیان تبصرہ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ شہادت کو مصیبت بنا کر منانے والے، جیسے شیعوں کی ایک بڑی جماعت اس وقت پورے ہندوستان کے اعتبار سے آپ اندازہ لگا کر اگر غور کریں گے تو آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ باقاعدہ شہادت کو مصیبت بنا کر ماتم مناتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ مختلف مواقع پر آج خصوصاً جہاں جہاں پر شیعوں کے اڈے ہیں، جہاں جہاں پر شیعہ رہتے ہیں، جہاں جہاں پر شیعہ بستے ہیں، وہ لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ باقاعدہ ماتم مناتے ہیں، بلکہ 10 دن سے مسلسل ماتم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ ماتم آج کیا جائے گا۔ اب ان سے ذرا پوچھئے جناب آپ جو ماتم منا رہے ہیں کن کے لیے منا رہے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ بھئی ہم حضرت حسین کے لیے منا رہے ہیں۔ ذرا آپ ان سے پوچھئے کیا آپ کے نزدیک صرف حضرت حسین کی شہادت ہی شہادت ہے یا کسی اور کی شہادت بھی شہادت ہے؟ اگر آپ یہ سوال کریں گے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ لوگ شہادت کو صرف حضرت حسین کے حد تک اور ان کے پریوار کے حد تک، حضرت آل رسول کے حد تک وہ لوگ شہادت کو محدود رکھتے ہیں، ماتم کے قابل سمجھتے ہیں۔ اسی مہینے میں کتنے اللہ والوں کی شہادت ہوئی ان کا دور دور تک ذکر نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کی شہادت یکم محرم میں ہوئی، کوئی اس کا تذکرہ نہیں کرتا۔ حضرت علی کی شہادت ہوئی، کوئی اس کا تذکرہ نہیں کرتا۔ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، کوئی اس کا تذکرہ نہیں کرتا۔ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ جن کے شہادت پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ جنازے کی نماز ادا کی ہے، اور آپ علیہ السلام نے صاف فرما دیا تھا ارے بھئی آپ جس نے شہید کیا یعنی وحشی، ان سے کہا تم میرے سامنے نہ آنا، تمہارے آنے پر حضرت حمزہ یاد آتے ہیں، پھر میرا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آنے سے منع کر دیا، ان کی شہادت بھی ان کو یاد نہیں آتی۔
ان کو صرف کربلا کے شہداء ہیں، اس کے علاوہ کسی شہید کو وہ شہید نہیں سمجھتے، ان کو وہ درجہ نہیں دیتے، پہلی بات۔ نمبر 2، شہادت یہ سعادت ہے، یہ غم منانے کا، ماتم منانے کا، اور تمام اپنے ذات کو اس کے لیے یعنی یوں سمجھیے نوحہ اور گریہ زاری میں لگانے کا نہیں ہوتا۔ اچھا بھئی ٹھیک ہے، آپ ماتم مناتے ہیں، ماتم منانے کا تمہارا یہ جو طریقہ ہے یہ کیا شرعی طریقہ ہے؟ اس طریقے کو اپنانے والا کون؟ صحابہ کا دور میں یہ ماتم منانے والا بتا دیجئے، خود اللہ کے رسول علیہ السلام کے خاندان والے، حضرت حسین کے خاندان والے، حضرت امام زین العابدین جو اس کے بعد زندہ رہے، ان کا پریوار بڑا، اللہ نے اولادوں سے نوازا، خوب اللہ نے ان کے ذریعے سے پریوار کو آگے بڑھایا۔ ان کے خاندان کے کسی ایک فرد کو بتا دو، امام باقر تک، جس نے اپنے آبا و اجداد کے غم میں، علم میں، شہادت پر ماتم منائے ہوں، ایک بھی ان کے خاندان کے فرد کو ماتم مناتے ہوئے آپ نہیں بتا سکتے۔ میں پوچھتا ہوں، جس کا باپ شہادت پائے ہیں، جس کے نانا شہادت پائے ہیں، جس کے دادا شہادت پائے ہیں، ارے بھئی ان کو سب سے زیادہ غم ہونا چاہیے، لیکن ان لوگوں کو اتنا زیادہ غم جو منایا جاتا ہے، یہ سب کے سب ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، ان لوگوں کی غلو ہے۔ یہ لوگ اپنا ایجاد کردہ طریقہ ہے۔ آگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونٹی کو جلانے سے بھی منع کیے ہیں، یہ کمبخت لوگ اپنے آپ کو لے جا کر آگ میں ڈالتے ہیں، لاوا کودتے ہیں، لاوا پہ بھاگتے ہیں۔ دیگر آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، شرع اسلامی احکام جتنے ہیں ان تمام میں کوئی بھی شیعوں کے پاس نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ تو ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ بھی بھول جاتا ہے۔ اب جن کے نظریات، جن کا سوچ، جن کے خیال یہ ہو اللہ بھول جاتا ہے، اب اندازہ لگائیے اللہ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے۔ اللہ بھول جاتا ہے یعنی وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے حضرت علی کو نبی بنانے بھول گیا، اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھیج دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے بھول کا عقیدہ رکھنے والا آپ کسی بھی دنیا کے اہل حق کے پاس چلے جائیں، تمام یہی فتویٰ دیں گے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک شیعہ وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے، شیعہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے، ان کے نزدیک کلمہ بالکل جدا ہے۔ قرآن کے 40 پارے ہیں، قرآن کے کامل ہونے کا ان کا یقین نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے بارے میں بہت سارے، اور ہمارے صحابہ کے سلسلے میں تو ان کا اتنا گندا عقیدہ ہے۔ صحابہ کے بارے میں وہ لوگ ایک جم غفیر کو مرتد ہونے کے خیال رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کوڑے لگانے کے قابل ہے، اور سب سے زیادہ دین کو نقصان پہنچانے والے حضرت صدیق اکبر اور عمر ہیں۔ اتنے گندا عقیدہ۔ صدیق اکبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا ان کے پاس جرم ہے۔ 2004 میں میرا سفر ایران ہوا، اس وقت میں سب سے پہلی ہدایت ہمیں یہی دی گئی، آپ بھول کر بھی کبھی صدیق اکبر اور عمر کا نام رضی اللہ عنہما کا آپ کبھی بیان میں مت لیا کریں، اگر لیں گے تو آپ پکڑے جائیں گے، بس آپ خلیفہ اول، خلیفہ ثانی اس طرح کہہ دیا کریں، نام مت لیا کریں، نام لینا یہاں پر جرم ہے۔ اب وہ شیعہ جن لوگوں کو آج کل مجھے ایک عجیب بات سننے میں ملی، وہ یہ ہے کہ ہمارے بنگلور میں ایک بڑی جماعت شیعہ اور شیعوں کی محنت کر رہی ہے لوگوں کو مرتد کرنے میں، اور لوگ یوٹیوب کے ذریعے سے وہ جو شارٹس آتے ہیں ان شارٹس میں سب سے زیادہ شیعوں کے بیانات سننے لگے۔ شیعہ مقرر و حرام خور کا بیان سن رہے ہیں، جس کا ایمان ہی نہیں، جو اتنا بڑا خبیث ہے،
جو نبی کی نبوت پر شک کرنے والا، قرآن پر شک کرنے والا، صحابہ کو مرتد قرار دینے والا، صحابیات کو نعوذ باللہ من ذالک بد اخلاق قرار دینے والا، بد فعل قرار دینے والا، ایسے زندیق انسان کے بیانات آج کل یوٹیوب میں سنے جاتے ہیں اور ان کے بیانات پر تبصرہ کیے جاتے ہیں اور ان کے عقائد پر ہاں میں ہاں ملایا جاتا ہے۔ اس لیے رد شیعیت اس وقت جہاں جہاں پر تردید کی ضرورت ہے، جہاں رد تردید کرے، بدعات کی تردید کرو، بدعات کی تردید کرو، اور ایسے لوگ جو لا مذہب لوگ ہیں، لا مسلک لوگ ہیں، ان کی تردید کرو۔ جو جہاں جہاں پر تردید کرنے کی فہرست بنائی جاتی ہے وہاں پر باقاعدہ شیعیت کی تردید کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ لوگوں کو بتائیں شیعیت کیا ہے۔ شیعہ سے نکاح نہیں ہوتا، شیعہ سے نکاح نہیں ہوتا۔ شیعوں کے نزدیک وضو ہی نہیں ہے۔ وضو ان کا کیا ہے؟ دو چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر پر مسح کرنا، پاؤں پر مسح کرنا، یہ شیعوں کا وضو ہے۔ تو آپ بولیے جن کا وضو کا یہ حال ہے تو ان کی نماز ہوگی؟ نماز ان کی صرف 3 ہے، فجر، ظہر، مغرب۔ وہ ظہر ہی میں عصر پڑھ لیتے ہیں، مغرب ہی میں عشاء پڑھ لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک نماز 3 ہی ہے، 3 وقت پر جمع بین صلاتین کے قائل ہیں۔ یعنی کب؟ زندگی بھر۔ حضور علیہ السلام نے اسفار میں کیا تھا، وہ بھی جمع سوری، جمع حقیقی نہیں، جمع سوری، لیکن یہ لوگ پوری زندگی جمع کر کے پڑھتے رہتے ہیں۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات سب سے بڑی وہ یہ ہے، ان کے نزدیک شادی شدہوں کی بھی شادی ہوتی ہے۔ شادی شدہ اتنا گندا عقیدہ ہے، میں مسجد میں بیٹھ کر ان کے گندے عقیدوں کا میں ذکر نہیں کر سکتا۔ صاف ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے، ان کے نزدیک اس انسان کو امام بنایا جاتا ہے جو انسان ناجائز تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں وہ لوگ، اسے کہتے ہیں وہ لوگ کہ یہ انتہائی پاک باز انسان، جس کو متع کہا جاتا ہے۔ متع سے جو اولاد پیدا ہو وہ انسان کو وہ لوگ امام مانتے ہیں، یہ ہمارا امام ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، جن کا امام حرام زادہ ہو، آپ اندازہ لگاؤ ان کے مقتدی کیسے زیادہ ہوں گے۔ امام حرام زادہ، یعنی جس امام کو ہم لوگ دیکھ سوچ کر رکھتے ہیں، بھئی امام صفات والا ہو، اخلاق والا ہو، طہارت والا ہو، پاک انسان ہو، حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہو، اور یہ لوگ اچھے برے کا خیال رکھتا ہو، ایسے انسان کو ہم لوگ قرآن اور مسائل کو جانتا ہو، ایسے انسان کو ہم امام بناتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک امام حرام زادے کو امام بناتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لو، جن کا سوچ یہ ہو کہ ہمارا امام حرام زادہ بھی بن سکتا ہے، اندازہ لگا لیجئے اب ان کے بارے میں اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ 18 شادیاں کرنا ان کے نزدیک جائز ہے، 2 3 3 4 4 جو قرآن پاک میں ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ لوگ پلس کر لیں، 2 کے معنی 4، 4 کے معنی 8، 8 کے معنی بھئی کتنا ہو گیا؟ 4 کے معنی 8 ہو گئے، 3 کے معنی 6 ہو گئے، 2 کے معنی 4 ہو گئے، ٹوٹل کرو سب کا 18 ہو گیا۔ 18 شادیاں جائز ہیں۔ کیا اسلام میں 18 شادیاں جائز ہیں؟ اس طرح کی وہ لوگ کہتے ہیں قرآن پاک کے 10 پارے حضرت صدیق اکبر و عمر نے چھپا دیا، اور وہ 10 پاروں کو لے کر ہمارے آخری امام تشریف لائیں گے۔ وہ آئیں گے کہاں پر؟ سرمن رعا والے غار میں۔ آج بھی سرمن رعا ایک غار موجود ہے، اس غار کے باہر باقاعدہ لوگ انتظار کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اب آئیں گے اب آئیں گے۔ ایسے پاگل لوگوں کا عقیدہ ہے جن کے عقیدے میں آپ ماتم ہی ماتم، ماتم ہی ماتم، ہمیشہ ماتم۔ آج تک کوئی شیعہ اس عنوان پر میں واضح کیا ہو اپنی بات آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اب بہت ساروں کو یہ اشکال ہوتا ہے، ارے بھئی ایران نے فلسطین کی مدد کی، تو یہ اشکال تو ہمیشہ ہوتا ہے۔ دیکھو ایک ہے سیاسی تدبیریں،
ایک ہی مذہب. سیاسی تدبیر میں آپ کے سپورٹ میں کبھی کافر بھی آ جائے. جیسے اس وقت میں ہمارے سپورٹ میں بہت سارے دلت ہیں. ہمارے سپورٹ میں بہت سارے دلت ہیں. ایک بڑی جماعت ہمارے ہم وطن بھائیوں کی ہے جو مسلمانوں کے سپورٹ میں ہے. آپ اعلان جیسے کہ ہم خود یہاں جلسہ کیے تھے, سب جانتے ہیں NRC کا جلسہ ہوا تھا. کیا غیر ہمارے ساتھ نہیں آئے تھے؟ ارے آئے تھے, نہیں آئے تھے. تو جو بھی ساتھ میں آتا ہے سب مسلمان ہو جائیں گے. یہ الگ چیز ہے کہ بھئی ایک ہمدردی کے طور پر. اچھا ہم یہ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے بھئی 2 سال سے فلسطین مار کھا رہا تھا, تب تجھے درد کیوں نہیں پیدا ہوا؟ درد اس وقت پیدا ہوا جس وقت میں آپ پر حملہ ہوا ہے, لیکن ہوا. ہم اسے برا نہیں کہتے, یہ الگ چیز ہے. سیاسی مسائل اس کو آپ دین کے ساتھ جوڑو مت. سیاست کا ہمدرد ہو جانا اس کا دیندار ہونے کی علامت نہیں ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ارے بھئی کوئی بھی انسان, آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے, شیعوں کے نزدیک جمعہ کی نماز ہی نہیں ہے, جمعہ ہی نہیں. امام خمینی نے 3 ایسے کام شروع کیے تھے ایران میں. آپ لوگوں کو یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تردید کرنا مقصود نہیں ہے, تعلیم دینا مقصود ہے, آپ کو بتانا مقصود ہے. شیعیت کو پہلے سمجھو, ورنہ ایک ساتھی کہنے لگے یہاں DJ علی کے مسجد میں ایک نوجوان جس وقت شیعہ بن کر صحابہ کو اتنا برا بھلا بول رہا ہے, اتنا برا بھلا بول رہا ہے. میں نے مجھ سے آ کر نوجوانوں نے کہا حضرت انہیں ہمارے خاص جگری دوست, لیکن یہ اب شیعہ بن گئے اور ایسی برا بھلا کہتے ہیں, ہمیں برداشت نہیں ہو رہا, کیا کرنا؟ میں نے کہا منہ پر ایک پنچ دے دو, بحث مت کرو, کیچ ایک مار, ان کے منہ میں پان آ جائے, پان کی نشانی لگ جائے, دیجئے. کیوں؟ ارے بھئی صحابہ کو تمہارے امی کے بارے میں سن کر آپ برداشت کریں گے؟ تمہارے ابا کے بارے میں سن کر برداشت کریں گے؟ جب نہیں کر سکتے, صحابہ کے بارے میں سن کر برداشت کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کو دلائل نہیں معلوم, چھوڑیے, بحث مت کیجئے. مارنا تو معلوم ہے, تماچا مارنا تو معلوم ہے, گھوسا مارنا تو معلوم ہے, لات مارنا تو معلوم ہے, ماریے. اللہ کے بارے میں کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. حضرت صدیق اکبر نے زور سے منہ پر گھوسا مارا. حضرت صدیق اکبر مارنے کے عادی نہیں ہے, لیکن صدیق نے بتا دیا جب کوئی وقت ایسا آتا ہے تماچا رسید کر دینا چاہیے, زور سے یہ دے دیجئے, بعد میں دیکھا جائے گا جو ہوا جائے گا. ہمارے حاج عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے, مارنے والا مشورہ کرتا نہیں, مشورہ کرنے والا مارتا نہیں. جہاں پر مارنا سنت ہے, جہاں پر مارنا واجب ہے, وہاں تو ہمارے لوگ مارتے نہیں. دوسرے اوقات میں بڑے بہادر بن کر آ جائیں گے. کون کی بولے سو, کون ذکر دے. جہاں بہادری دکھانا وہاں تو بہادری دکھائے نہیں, وہاں بزدل بن کر بیٹھے تھے, بے شرم بے حیا. اور جہاں پر بہادری دکھانے کی جگہ ہی نہیں, وہاں بڑے بہادر بن گئے. ماشاءاللہ, بہادر وہاں بنو جہاں پر بہادر صحابہ بنتے تھے, جہاں پر بہادر صدیق اکبر بنتے تھے. حضرت صدیق اکبر نے ڈانٹا عمر فاروق کو سرکار کے مثال پر, خوان فی الجاہلیہ جبار فی الجاہلیہ خوان فی الاسلام. اے عمر, یہ کیا تیری بزدلی؟ کیا زمانے اسلام کی زمانے اسلام میں, زمانے کفر میں بہادر بن کر رہا کرتا تھا, اب زمانے اسلام میں بزدل بن گیا. یہ بزدلی کا وقت نہیں ہے, بہادری بتانے کا وقت ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں ابو بکر مجھ سے بڑے بہادر ہیں. میں نے اس وقت سمجھا جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد پوری امت کو سنبھالا اور فوراً حکم دیا اسامہ کی لشکر کو نہیں نہ روکا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو لشکر روانہ ہو گئی ہے اسے روانہ ہونے دو, وہ واپس نہیں آئے گی. انفذوا جیش اسامہ, انفذوا جیش اسامہ. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, آج ہم لوگ ایسے خلط ملط ایک ماحول میں جی رہے ہیں جہاں پر شیعہ بھی, یہاں تو شیعہ غالباً 1 2 3 4 ہوں گے یا نہیں ہوں گے مجھے نہیں پتا, لیکن نیل سندر میں جہاں پر آنے پاڑلیا ہے, جہاں پر ولسن گارڈن ہے, ولسن گارڈن, اور وہاں
شیعوں کی ایک عرب لائن ہے، شیعوں کی ایک بڑی جماعت رہتی ہے، شیعوں کا بڑا مجمع رہتا ہے، وہ لوگ منہ بولے قیمت پر گھر خرید رہے ہیں۔ پہلے چند ہی لوگ تھے، اب آنے پالنے میں 1,500 سے زیادہ لوگ بسنے لگے۔ وہ خبیث لوگ جس وقت قرآن بوسیدہ ہو گیا لے آ کر کچرے کے ٹوٹی میں پھینک دیے، بڑا ہنگامہ ہوا۔ میں نے بیان کرتے ہوئے ساتھیوں سے کہا شیعہ کافر ہیں، کافر ہیں، کافر ہیں، شیعوں سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اب یہ مسئلہ سنتے ہی ایک مجمع آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمارے اور ان کے درمیان 500 سے زیادہ نکاح ہو چکے ہیں، 500 سے زیادہ نکاح ہو چکے ہیں۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت محرم کے عاشورہ ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عاشورے میں جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں وہ حضرت حسین کی شہادت پر، حضرت حسین کی شہادت کو اس کو دور دور سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو عاشورے کا روزہ ہے یہ آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ دماغ میں رکھو۔ اسلام میں حضرت نبی علیہ السلام کے دین میں حضور علیہ السلام کے تشریف آوری کی بات جس وقت 2 ہجری میں رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا، اس سے پہلے تک عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ 2 ہجری، اچھی طرح تاریخ یاد رکھنا، اس سے پہلے تک کون سا روزہ فرض تھا؟ عاشورے کا روزہ۔ اس سے پہلے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون میں جو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ قبلکم سے مراد یہ آ کر عاشورے کا روزہ ہے جو اس سے پہلے لوگوں پر فرض تھا۔ لیکن 2 روزے الگ الگ ہیں، ایک عاشورے کا روزہ، ایک عرفات کا روزہ۔ عرفات کے روزے کی فضیلت اگلے پچھلے ایک سال کا گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن عاشورے کی فضیلت 1 سال کا گناہ اللہ معاف کرتے ہیں، پچھلے 1 سال کا گناہ اللہ معاف کرتے ہیں۔ اس کا مطلب نہیں گناہ سب معاف ہو گئے اب پھر گناہ کے کاؤنٹر بھرنا شروع کرو، گناہ کا کھاتا بھرنا شروع کرو، گناہ جمانا شروع کرو۔ یہ بے وقوف گدھا بولے گے اس انسان کو، ارے گناہ مٹنے کے بعد نیک بن جانا چاہیے، دوبارہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ہے شریف لوگوں کی علامت، یہ فائدہ ہے اس کا۔ اور اس روزے کی عزت اور احترام تمام انبیاء نے کی، تمام انبیاء نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں رہتے تھے، آپ علیہ السلام کے ساتھ کفار کی جماعت رہتی تھی، وہ لوگ روزہ وغیرہ رکھنے کے عادی نہیں تھے۔ جب مدینہ تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا ہمیں بتاؤ تم روزہ جو رکھتے ہو کیوں رکھتے ہو؟ کہا ہم شکرانے کے طور پر رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ امن والہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہمارے آبا و اجداد کو اسی دن نجات دی تھی نیل ندی کے ذریعے سے فرعون کے تمام قہر سے، ہم اس کے شکریہ کے طور پر ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا نحن احق منکم، ہم لوگ تم سے زیادہ مستحق ہیں روزہ رکھنے کے، ہم تم ایک رکھتے ہو۔ فرمایا میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو میں 2 روزے رکھوں گا، 9-10 یا 10-11، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ اور اب آج کل کے زمانے میں یہودی روزہ رکھتے ہی نہیں، اس لیے کہا بھئی اگر عذر نہیں ہے 2 روزہ رکھا کرو، اگر عذر ہے کسی کو 1 روزہ رکھ لیا کرو۔ پھر آگے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اگر کسی کے ذمہ قضا روزہ ہے، عورتیں ہو یا مرد ہو، وہ لوگ قضا روزے کی نیت سے روزہ رکھ لیں تاکہ ان کا قضا بھی ادا ہو جائے۔ ایسے لوگوں کو نفل اور سنت روزہ رکھنے سے افضل قضا روزہ رکھنا ہے۔ قضا روزہ رکھنا زیادہ بہتر، اس لیے کہ قضا ادا کرنا تو فرض ہے، تو رمضان کے اگر روزوں کی قضا آپ کے ذمہ ہے تو ایسے روزوں کی نیت کر لیں تاکہ قضا ادا ہو جائے۔ اب آج کا دن دسترخوان من وسع علی ایالی من وسع علی اہلہ وعیالہ، بعد نے فرمایا بعض روایتوں میں ہے من وسع علی نفسہ وعیالہ، دونوں لفظ ہے، جو بندہ اپنی ذات پر اور اپنے اہل و عیال پر اس ساتھ کا معاملہ کرے گا۔ اب اس ساتھ کا معاملہ کرے گا
اس کی تشریح بہت وسیع ہے. نمبر 1 آپ دسترخوان وسیع کرو. نمبر 2 کپڑے پہنا کرو، کپڑے دیا کرو، کپڑے آپ دوسروں کو پہنایا کرو. نمبر 3 جو جن کی ضرورت، جو لوگ مجبور ہیں، معذور ہیں اور ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کیا کرو. یعنی آپ اپنے پیسوں میں سخاوت، اپنے علم میں سخاوت اور اپنے کردار میں سخاوت اور اپنے جذبات میں سخاوت، اور آپ جہاں جس اعتبار سے سخاوت کر سکتے ہو کرو. تو پورا سال اسی طرح کی اللہ تعالیٰ وسعت تمہیں نصیب کرے گا. دینے والا ہاتھ آج کا دن دینے والا بن کر رہے گا. دینے والا اللہ بنا کر رکھیں گے اس کے، بلکہ آپ حیران ہو جائیں گے. بعض لوگوں نے فرمایا ارے بھئی یہ روایت ضعیف ہے، لیکن 150 سے زیادہ محدثین، فقہاء، اولیاء، اتقیاء نے اپنی زندگی کا تجربہ ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے آزمایا ہے، میری زندگی کے 16 سال میں نے آرام سے گزارا. 16 سال، کسی نے کہا 25 سال، کسی نے کہا تا دم زیست میں یہ عمل کرتا رہا، کبھی میرے زندگی میں فاقہ نہیں آیا. اور ہم اس کا اہتمام کریں. میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں، لوگ بحث کرنا رہے یہ حدیث کہ جائے پسند رہے تو عمل تم نہ وسعت ہو نہ کرو، نہیں وسعت نہیں میں فقیر بنا تو دیکھو کرو، تمہاری مرضی. کرے کو تو فائدہ ہے کرو، نہیں کرتا جاگو مرو. ہم نے کیا ہے، کرو نہیں تو مرو. ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا. کرنے کو بول رہا میں نہیں کرتا تو کرو، تم نہ کرنے کو بھی زبردستی کرے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ آپ کو دیا ہے کرو، نہیں دیا ہے مت کرو. تو آپ کے دم میں جتنا دم ہے آپ انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتے میرا بندہ جس گمان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے میرا معاملہ اس کے ساتھ ویسے ہی ہوگا. کرو بھائی کرو، اللہ خوب دے گا انشاءاللہ. دینے والے کو انفق یا بلال ولا تخشى عن ذی العرش اقلالا. حضرت نبی علیہ السلام نے تو مطلقاً فرمایا اے بلال دیتا رہ دیتا رہ، دینے والے سے کبھی مایوس نہ ہو. دینے والی ذات اللہ کے، ہم نہیں دیتے. ہم لوگ اسی لیے ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں گن گن کر جو رکھتا ہے اسے گن گن کر دیا جاتا ہے، جو انگنت دیتا ہے اسے انگنت دیا جاتا ہے. جو انلیمیٹڈ دیتا ہے انلیمیٹڈ نوازا جاتا ہے. بعض لوگوں کے پاس تمہارے پاس کتنا مال ہے حساب کتاب نہیں ہے، نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ رکھتے ہی نہیں حساب. بعض لوگ 2 روپے دیے تو لکھو 2 روپے، 3 روپے دیے تو لکھو 3 روپے. حساب کتاب دکان میں کرو، حساب کتاب آپ آفس میں کرو، حساب کتاب مکان میں مت کرو. بیوی کو کتنے دیے، میں فیصلے میں بیٹھتا ہوں، جب بیٹھتا ہوں اتنا غصہ آتا ہے کہ بعض لوگوں کو جوتے لے کر 2-3 بجا دوں. کیوں؟ میں تم نہ وہاں جا کو کافی پلایا تھا نا جی، کتنا کافی ڈے میں 40، ایک بٹی 2 بار میں پلایا، 2 بار تمہیں پلائے. واہ کیا میاں بیوی کے درمیان کے تعلقات دیکھو. کافی جب پلایا وہ بھی لکھا ہوا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا، اس کا دماغ شروع ہی سے یہ خیال میں ہے جب ہم جدا ہوں گے تب ہم اس کا حساب لیں گے. ایک کافی کا پیسہ 40 روپے لکھو حضرت. ایسے غلیظ لوگ شادی کرتے اس کے کو. تم نہ جب بیوی کو برداشت کرنے کی، بیوی کو نبھانے کی دم نہیں ہے، شادی کو کرتے ہو بھائی؟ شادی مت کرو، ہنسی کر لو خاموش، شادی مت کرو. اس لیے کہ تم من استطاع میں تم شریک نہیں ہو سکتے. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی تمہاری بیوی کی ضروریات کو نبھانے کی، برداشت کرنے کی دم رکھتا ہے تو شادی کر، اگر دم نہیں ہے شادی ہی مت کر. کیا کرنا؟ حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، روزہ رکھ لیا کرے وہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا. فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، روزہ رکھ لو، دن بھر روزہ رکھ لو، شادی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر شادی کرنا ہے یہ حساب کتاب والی زندگی مت گزارو، ورنہ زندگی نہیں ہے. وہ زندگی یہ تو ملازمت کر رہے ہو، تم زندگی نہیں گزار رہے. خیر بہرحال میں آج
اللہ کے رسول نے وسعت کرنے کو کہا. وسعت بے حساب. بچوں کو کپڑا نہیں دلائے, کپڑا دلاؤ. بھئی یہ الگ چیز ہے. بعض مجبوریاں اللہ کو بول سکتے ہیں اللہ میرے پاس نہیں ہے, نیت کیا ہوں جب دے گا تو میں دوں گا, بس یہ نیت اس کافی ہے. اللہ تعالی ہم نے شریعت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آج آپ حضرات جو بھی روزے ہیں ماشاءاللہ, اور روزہ افطار کرنے سے پہلے 10 منٹ پہلے جا کر دعا میں بیٹھ کر خوب دعا کریں اور دسترخوان وسیع کریں. اڑوس پڑوس لوگوں کو آپ 2 سموسے بھیج سکتے ہیں, بھیج دیجئے. 2 سموسے, بھئی کچھ انار, کچھ آپ فروٹس وغیرہ بھیج ڈالو, تاکہ کم از کم بھئی ہمارے دسترخوان سے کچھ لوگوں کے پاس کچھ آئٹم ہمارے پہنچ جائیں اور وہ بھی اپنے دسترخوان پر افطار کرنے والے بن جائیں. انشاءاللہ اس کا ضرور آپ ثواب اور اس کے ضرور فوائد محسوس کریں گے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر کا معاملہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لک الحمد و لک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم. اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا انت تجعل الحزن سهلا شئت یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد